السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطۂ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آج کے موضوعات۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ یوم اقبال پر آرمی چیف کا قوم کو تحفہ، کرپشن کے الزام میں 11 اعلی فوجی افسران برطرف۔ جنرل راحیل شریف نے احتساب گھر سے شروع کیا، اب دوسرے بھی کریں۔ ایک ادارے نے بال ہماری کورٹ میں ڈالا ہے، دیکھنا ہے ہم کیسے گول بچاتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا تبصرہ۔ پیناما لیکس کی تحقیقات کیسے ہوں، وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ شرکاء کی حاضر سروس ججز پر مشتمل کمیشن بنانے کی تجویز۔ شامی صاحب، یوم اقبال اور اس پر آرمی چیف کا قوم کو تحفہ، علماء اکرام سے لے کر سیاستدان، تجزیہ کار، ریٹائرڈ جرنلز اور دیگر مبصر سب نے اپنے اپنے بساط کے مطابق اس اہم پیش رفت کا تبصرہ کیا، لیکن آپ کو ہم نہیں آج سن سکے، تو پروگرام آپ کا اور پلیٹ فارم بھی حاضر، تو آپ سے سننا چاہیں گے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پیش رفت کو؟ نہیں، بہت اچھی پیش رفت ہے اور ہر شخص نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ دیکھیے، احتساب تو ہونا چاہیے۔ جو شخص قانون کو وائلیٹ کرتا ہے، جو شخص اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور آرمی چیف نے یہ جو کارروائی کی ہے اس سے انہوں نے ایک اپنا وقار بلند کیا ہے، اور پوری قوم نے اس کو بنظر تحسین دیکھا ہے۔ اور آج تو یوم اقبال ہے، علامہ اقبال 78 برس پہلے اسی دن اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور انہوں نے ابھی جو آپ نے شعر پڑھا ہے دوبارہ پڑھیں ذرا۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ ہاں، تو اب وہ جو صورت شمشیر تو وہی قوم بنتی ہے دست قضا میں، جو اپنا احتساب آپ کرتی ہر لمحے۔ ہم دوسروں کی آنکھ میں ہم تنکے کو شہتیر بناتے ہیں اور اپنے گریبان میں مجال کر نہیں دیکھتے۔ تو یہ جو پیغام ہے کہ ہر ادارے کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ ایک تو صورت یہ نا کہ عدلیہ کرے، ایک صورت یہ خود ادارہ کرے، اور فوج کا ادارہ جو ہے اس کی طرف سے اجازت نہیں دی جاتی۔ نیب جو ہے جنرل پرویز مشرف کے دور میں قائم ہوئی تھی، اور اس میں جو فوجی افسر ہیں ان کو استثناء حاصل تھا، نیب ان کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتی۔ جوڈیشری جو ہے اس کو بھی استثناء حاصل ہے، نیب اس کے معاملے میں دخل نہیں دے سکتی۔ تو لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اگر نیب ان کے معاملے میں دخل نہیں دے سکتی اور صرف سیاست دانوں کے لیے اور سرکاری افسروں کے لیے ہے، تو پھر یہ ادارے اپنا احتساب کیسا کر رہے ہیں؟ تو یہ بہت عرصے کے بعد اس طرح کی مثال سامنے آئی ہے۔ پہلے کیانی صاحب نے بعض فوجی افسروں کو جن کے خلاف کا الزامات تھے سول اداروں میں تھے، ان کو بحال کیا ایک رسمی طور پر، اور کہا کہ ہم ان کا احتساب خود کریں گے۔ اس کے بعد کوئی خبر نہیں آئی کہ کیا کیا گیا۔ لیکن شام صاحب، یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ احتساب کا عمل تو فوج کے اندر ایک سسٹم ہے، اس کے تحت ہوتا رہتا ہے، لیکن غالباً تشہیر پہلی بار کی گئی ہے، یا سامنے خبر پہلی بار؟ تشہیر بھی کرنی پڑے گی نا، بتانا بھی پڑے گا، خاص طور پر وہ لوگ جو سول اداروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یا تو پھر قوم کا اعتماد کیسے ہوگا؟ ایک طرف یہ بات جو عدلیہ ہے، وہاں سپریم جوڈیشل کونسل ہے، وہ ججوں کا احتساب کہتے ہیں ہم خود کریں گے۔ انڈیا میں ایسا نہیں ہے، انڈیا میں پارلیمنٹ کے پاس یہ حق حاصل ہے، تو پارلیمنٹ جو ہے احتساب کرتی ہے، لیکن آج تک کتنے ججوں کا احتساب کیا گیا ہے؟ ابھی بھی چند روز پہلے خبریں آئیں مختلف ججوں کے بارے میں کہ ان پہ ریفرنس دائر ہو چکے ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہیں، لیکن اس کے بعد سناٹا ہے، کسی نے اعتماد میں لیا قوم کو کہ جو ججوں سے شکایت ہے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل نے کیا کاروائی کی۔ یعنی کیا جو ہمارے ادارے ہیں ان کو ٹریڈ یونین بنا لینی ہے
यानी उनको अपने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। और इसी तरीके से जब बात होती है पॉलिटिशियंस की तरफ से या ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, एक जमाने में तो ब्यूरोक्रेसी अपना एहतसाबात करती थी, जो बड़े अफसर थे वो छोटे अफसरों का एहतसाब करते थे, और इसी तरह सियासतदान जो वो कहते हैं हम अपना एहतसाब आप करेंगे। तो जब ट्रेड यूनियन बना ली जाए फिर एहतसाब कैसे होगा? तो एक पहलू इसका ये भी है कि अगर फौज ने अपने बाज अनासर का एहतसाब किया है तो फिर अदलिया को भी इसके लिए तैयार होना चाहिए। और फिर अगर ये हमारे अरकान असेंबली या सियासतदान ये कहें कि वो अपना एहतसाब आप करने के लिए कोई पार्लिमानी कमीशन कायम कर देते हैं तो इस पर भी किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अगर कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग ये कहें कि हमारे अरकान से जो शिकायत हैं हम उनको खुद इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं तो फिर इसमें भी कोई मजाका नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। यानी एक अपना एहतसाब अगर कर लें तो फिर भी एक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन यहां मामला यह है कि मैं आपका एहतसाब करना चाहता हूं, आप मेरा एहतसाब करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। मुझे ना अपना एहतसाब मंजूर है ना आपको अपना एहतसाब मंजूर है। ठीक है। तुम्हारा आर्मी चीफ जो है, आर्मी चीफ ने एक अच्छा इकदाम किया है और ये जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से जो एक बड़ी एक फजा ऐसी थी, कशीदा हुई थी और गुबार उसमें आया था, और जिस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को प्रोटेक्ट किया गया, कभी अस्पताल में दाखिल किया गया, कभी उनको यानी कराची चले गए, कभी कोई उनको बीमार हो गए, कभी कोई बहाना, और वो अदालतों से बचते रहे और उनको लगा कि प्रोटेक्शन दी जा रही है, तो वो कोई अच्छी बात नहीं हुई। जैसे बगैर असलम बेग साहब जो थे उनको नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे। तो अब ये वक्त आ गया है कि ये परवेज मुशर्रफ साहब जो है ना, उनका मामला भी अदालतों के सपुर्द कर दिया जाए। ठीक है। हाँ, तो ये एक अच्छी रवायत है, लेकिन ये पहला कदम है, इसे आखिरी नहीं होना चाहिए। ठीक है। वजाहत खान साहब हमारे चीफ नेशनल सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट और प्रोग्राम मुहाज के मेजबान भी हैं, वो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील मालूम करते हैं, और उनके पास आज की इसी पेशरफ से जुड़ी कुछ बहुत अहम खबर है। पहले उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजाहत साहब, इत्तला है कि आपके पास बहुत अहम खबर है इसी हवाले से, पहले वो पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जामी साहब, एक तो खबर यह है कि ये जो अफसरान हैं जिनका नाम आया है, जिन तस्वीरें इस वक्त हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं, ये तकरीबन 2-2.5 साल से ये केस इन्वेस्टिगेट हो रहा था, और इनका जो समरी कोर्ट मार्शल हुआ है उसके बाद जो लीगल स्टेटस है इनका रिटायर्ड ड्यू टू फॉल्ट है, ये इनका स्टेटस है। और ये जो रैकेट था मोटा ज्यादा डिटेल्स हम नहीं जाएंगे, मगर जो एफसी का जो एंटी स्मगलिंग जो रोल था, जिधर वो एफसी का काम ऑब्वियसली दहशत गर्दों से लड़ना है, मगर मेन जो एफसी का काम है वो बॉर्डर्स को रोकना है। हाँ जी, बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करना है और एंटी स्मगलिंग करना है। तो वो जो ऑब्वियसली स्मगलिंग में गाड़ियां भी आपके हाथ लगती हैं, स्मगलिंग में मनशियात, वेपन्स, 1000 चीजें, सोना आपके हाथ लगता है, तो उसमें मुनाफकत हुई है, उसमें घपला हुआ है, और ये तकरीबन उसमें हाथ रंग लिए गए हैं। उसमें 2-2.5 साल से ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये जारी रही है। और इनफैक्ट जो इससे भी शायद बड़ी खबर है वो ये है कि 2 साबिक कोर कमांडर्स, एक लाहौर के और एक कराची, उन के बारे में भी आ रहा है कि आप उनके नाम जल्द आप देखेंगे, उनके बारे में भी आ रहा है कि उनसे भी उनकी जो रैंक्स हैं लिए जाएंगे, और उन्होंने जो मुनाफा कमाया है, हराम कमाया है, वो भी 1-2 लैंड स्कीम्स में इन्वॉल्व हैं, शायद DHA में हो, शायद शोहदा फाउंडेशन में हो, डिटेल्स हम आपको आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। उनसे भी उनके जो मनसब हैं और जो उनकी पेंशन वगैरह हैं, उस हिसाब से उनसे भी हिसाब किया जाएगा। अब अगर ये तो थी खबर, अब अगर आप मेरी इल्तिजा और तज्जिया भी थोड़ा सा सुन लें। नहीं सुने। ये आपकी इजाजत के साथ शामी साहब, ये 3 in 1 चीजें हुई हैं। ये एक तो मुफ्त का मशवरा भी है GHQ से सबको, फ्री एडवाइस है, दिस इज हाउ इट्स डन बॉयज, दिस इज हाउ यू टेक केयर ऑफ होम। तो ये मुफ्त का मशवरा भी है, ये एक लेक्चर भी है। ज़रब-ए-हज़्ब के बारे में 2 दिन पहले हमने वो जो स्टेटमेंट जिसमें
اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی پہ جب ہماری پچھلی بات ہوئی تھی تو ہم نے اکاؤنٹیبلٹی پہ زیادہ زور دیا تھا, ضرب عض پہ کم دیا تھا. ضرب عض کو ایک انٹرسٹنگ نئے طریقے سے یہ آرمی چیف پچھلے چند دنوں میں ایکسپلین کرتے آ رہے ہیں جامی صاحب, جو ہمیں سوچنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ ضرب عض ایک ملٹری آپریشن نہیں ہے کہ میں جا کے طالبان پہ بم ماروں, جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ فاٹا تک یا جہاں تک محدود ہے. انہوں نے کہا, ان کی زبان استعمال کر رہا ہوں ISPR کی پریس ریلیز کی, ضرب عض از اے ہولسٹک کانسیپٹ, ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے جس سے ہم نے, اور پوری نہیں گیا مگر میں بتا دیتا ہوں, پوری زندگی ہماری اجتماعی اس کو محیط ہے. جی, جو اسٹیٹس کو چینج کرنے کا جو وقت آ گیا ہے. اب دیکھیں, اب ایک طرف یہ لیکچر ہے, ایک طرف یہ مفت کا مشورہ ہے, مگر ایک طرف یہ وارننگ بھی, یہ ایک طرف ڈیفینیٹلی وارننگ ہے, اس میں ایک ورنہ بھی انوالوڈ ہے. آپ ایسے سمجھ لیں کہ جس طریقے سے اس کی ٹائمنگ پچھلے 2 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, جو جنگل میں منگل آپ نے قرار دیا تھا پرسوں شامی صاحب, تو وہ عام منگل نہیں تھا, یہ بھی عام جنگل بھی نہیں ہے, یہ بھی عام جمعرات نہیں ہے, یوم اقبال ہے. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے اس سب کی ٹائمنگ, اس سب کی سگنلنگ, آپ ہم سے بڑے, آپ زیادہ جانتے ہیں, مگر یہ وارننگ بھی ہے, مشورہ بھی ہے, لیکچر بھی ہے, اور آف کورس ایک مثال بھی ہے کہ دس از ہاؤ اٹس ڈن. کیونکہ ہم نے پچھلے 48 گھنٹوں میں دیکھ لیا تھا, تانا بازی تھوڑی بہت شروع ہو گئی تھی. چیریٹی اسٹارٹس ایٹ ہوم, کہ بھئی اگر آپ نے ایڈوائس دینی ہے پہلے اپنے آپ اپنا گریبان میں جھانکیں, وہ والی جو ٹون تھی وہ اس نے, اس سے پہلے کہ وہ زور پکڑتی فوج کے خلاف, یہ ہو گیا. اب آپ دیکھیں. ٹھیک ہے جی, وجاہت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. شامی صاحب, منگل اہم تھا, پھر جمعرات آج اہم ترین ہوگی, اس کے بعد جمعہ اور ہفتہ, پھر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ احتساب تو کسی کو, سیاست دانوں کو, میڈیا کے لوگوں کو, وکیلوں کو, ججوں کو, اپنے اپنے چوروں کو تحفظ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھتے نہیں, وکیل جو ہیں انہوں نے ججوں کو قید کیا. اب ہمارے جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں وہ جناب پاناما لیکس کے بارے میں مفاہمت فارمولے پیش کر رہے ہیں. اور بھائی اپنے وکیلوں کو درست کرو, وہ ججوں کا جینا حرام کر رکھا ہے, ان کی طرف توجہ دو. اپنی پنجابی محاورہ, اپنی پیڑھی تھلے ڈانگ پھیرو, اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو. لیکن ہم تو اس وقت بریک لینا چاہ رہے ہیں شامی صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس اہم پیش رفت سے اب جو سیاسی ایوان ہے, سیاستدان ہے, حکومت ہیں, ان پر کیا دباؤ آ رہا ہے اور ان کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, ان کی طرف سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے قوم کو. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شام صاحب, آج کے اس پیش رفت کے بعد کیا اکراس دی بورڈ احتساب کا عمل شروع ہو گیا, اور پھر سیاستدانوں پر اس کا کیا اثر ہوگا, کس قدر دباؤ بڑھے گا؟ یہ تنویر قیصر شاہد صاحب کا میسج ہے کہ انڈین ایکسپریس, دی ہندو, انہوں نے لکھا ہے کہ طاقتور پاکستانی فوج میں یہ اقدام غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے. ان کا لفظ ہے ریئر موو ان پاکستان. انڈیا ٹوڈے نے بھی اسے انپریسیڈنٹڈ قرار دیا ہے, بے مثال کاروائی, بے نظیر. تو اور اس کو بار بار پروجیکٹ کیا جا رہا ہے انڈین پریس میں, تو ظاہر ہے اس کا ایک میسج تو گیا ہے نا, ایک طاقتور میسج ہے, اور اس کے اچھے اثرات مرتب ہونے چاہیے. باقی دیکھیں, ہر شعبے میں ہمارے یہاں یہ جو تاجر ہیں, یہاں آپ دیکھیے لبرٹی میں کیا ہو رہا ہے, اعظم کلاتھ میں کیا ہو رہا ہے, آپ کراچی چلے جائیں وہاں کیا ہو رہا ہے, فیصل آباد چلے جائیں وہاں کیا ہو رہا ہے, اربوں روپے کا بزنس ہو رہا ہے, اور ایف بی آر کی مجال نہیں ہے کہ وہ حساب کتاب کر سکے. تو یہ ساری یہ کیا چیزیں ہیں, یہ یعنی مملکت جو ہے, اگر آپ اس کو ٹیکس نہیں ادا کرتے, اس کا حصہ اس کو نہیں دیتے, کیسے چلے گی مملکت؟ تو یہ سارے تجاوزات ختم ہونے چاہیے, کرپشن کے سارے زاویے جو ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے, ان کو ختم کیا جانا چاہیے. اور جب جنرل راحیل شریف کہتے ہیں نا کہ یہ ایک دہشت گردی سے جڑی ہوئی بات ہے, اگرچہ اس سے بھی لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ فوج کو, جو ہماری انتظامیہ ہے, جو ہماری حکومت ہے, اس کے ساتھ مل کر اور تمام سیاسی جماعتوں کو یکجا ہو کر ایف بی آر کو طاقتور بنانا چاہیے,
اور اس کو یہ اختیار دینا چاہیے کہ وہ جس گردن پہ چاہے ہاتھ ڈال لے، جس گریبان میں چاہے جھانک کے دیکھے اور وصول کرے ریاست کا حصہ. کیونکہ یہ بات معمولی معلوم ہوتی ہے. 2000 ارب سے زیادہ کا خسارہ جو بجٹ کا ہے یہ زیادہ دیر جاری نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے. اور یہ سارے اللہ تللے ختم ہونے چاہیے. کرپشن کی مختلف قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے منصب کا، ایک تو یہ کہ آپ دوسروں سے وصول کریں، وہ بھی ایک خفیہ ٹیکس آپ وصول کر رہے ہیں نا، وہ بھی ایک اپنی جیب بھر رہے ہیں، قومی خزانہ میں جاری. اور پھر یہ ٹیکس چوری، وہ بھی ایک جرم ہے. بدعنوانی وہ بھی ایک جرم ہے. اپنے منصب سے ناجائز فائدہ اٹھا کر پیسہ بٹورنا یہ بھی ایک جرم ہے. تو سیاستدان ہو یا غیر سیاستدان ہو، ان کو کام ہے کہ وہ احتساب کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اس کی معاونت کریں. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کا منہ کالا کرنے کے شوق میں الزامات نہ لگاتے رہے. یعنی یہ سیاستدان جو ہیں الزامات کی تجارت بھی کرتے ہیں. ان کا اپنے حریف کو اس طرح اس کا منہ کالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سارے کالے نظر آتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے سیاست کے ادارے کو نقصان پہنچتا ہے. تو ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ جب کسی کی شکایت ہو وہ اس کا احتساب اداراتی طور پر ہو سکے، اور یہ بالکل لوگوں کو یعنی بے لگام جو ہے الزامات لگانے کا سلسلہ بند کیا. بالکل. سیاستدانوں کو آپ نے ذکر کیا تو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ آج اور خورشید شاہ صاحب نے بھی ایک تبصرہ کیا ہے، وہ میں بریک کے بعد آپ کو ناظرین کو دکھاتا ہوں. خاص ضرورت نہیں سننے کی، بریک کے بعد ہو گیا. چلیں ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب، پاناما لیکس کی تحقیقات کیسی ہوں، اسی موضوع کو لے کر کے وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اجلاس بھی ہوا اسلام آباد میں. بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب جو ہے نا، ان کا میسج آیا ہے کہ آپ یہ جو پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ہیں ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پارٹی بننے کی کوشش کریں. انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے. اور میں بھی سینئر وکیل ہوں سپریم کورٹ کا، یعنی جدون صاحب، اور میں آپ کے کمنٹس جو ہیں ان کو انڈورس کرتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. اور حسین پراچا صاحب پوچھ رہے ہیں، ڈاکٹر حسین پراچا، کہ کیا سیاستدان فوج کا اشارہ سمجھ جائیں گے؟ حسین پراچا صاحب، سیاستدان اشاروں پہ نہیں چلا کرتے. ٹھیک ہے، آپ بھی ذرا اپنا قبلہ درست کر لیں. ٹھیک ہے. سر جی، وہ آج ایک اہم اجلاس ہوا وزیر اعظم کی صدارت سے اسلام آباد میں. اس میں یہ خبر آئی کہ جی پاناما لیکس کے اوپر کیسے تحقیقات ہوں گی. تو اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا معاون خصوصی وزیر اعظم جناب عرفان احمد صدیقی صاحب نے. وزیر اعظم جو ہے نا وہ تو اس بات پہ تیار ہے کہ جس بھی فورم پہ چاہے تحقیقات ہو جائے، سپریم کورٹ کے جج مقرر ہو جائیں، اور ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اب یہ جو ان کے مشیر اور وزیر جو آج میٹنگ میں شریک تھے، انہوں نے ان کو کیا کہا؟ عرفان صدیقی صاحب پوچھتے ہیں، ٹیلی فون لائن پر موجود. السلام علیکم عرفان صدیقی صاحب. جی وعلیکم السلام شامی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور، آج آپ نے ایوان اقبال میں آنا تھا لاہور میں، آپ نے یوم اقبال کا جلسہ پریزائڈ کرنا تھا. جب آپ تشریف نہیں لائے تو عارف نظامی صاحب نے، جو ایوان اقبال اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، یہ کہا کہ جناب عرفان صدیقی صاحب کو اقبال کی فکر نہیں ہے، ہمارے اقبال کی، علامہ اقبال کی فکر نہیں ہے، اپنے اقبال کی فکر ہے، اور اس اقبال بندی میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کیا کرتے رہے آج اسلام آباد میں، اور کیا فیصلے ہوئے؟ ہاں جی، یہ نظامی صاحب کا جو تبصرہ ہے اس سے اللہ آپ کو اقبال مند رکھے. جی جی جی، آپ کی دعائیں چاہیے. ان کے تبصرے میں بھی بڑی محبت جھلک رہی ہے اور تعلق کے خاص جھلک رہا ہے. ان کا شکریہ بھی ادا کیجیے گا میری طرف سے. میں خود بھی انشاءاللہ اس کی کمی پوری کروں گا بہت جلد. آج کا جو شامی صاحب اجلاس تھا اس کی بنیادی نوعیت تو یہ تھی جو وزیر اعظم صاحب نے خود بھی بیان کی کہ تقریباً کابینہ کے سبھی ارکان کے ان کو میسیجز آ رہے تھے اور ٹیلی فون کالز آ رہی تھی، ان کی صحت کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے، ملنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں فردن ملاقاتوں میں بہت وقت لگ جاتا، تو ایک ساتھ پوری کابینہ کو اور مشیروں کو اور یعنی آج کابینہ کا اجلاس تھا؟ جی، کابینہ کا اجلاس تو نہیں تھا فارملی، لیکن مگر یہ کابینہ کا اجلاس کیوں نہیں کرتے عرفان صاحب؟ اس میں کیا مذاکرہ ہوتا ہے؟
کوئی مذائقہ نہیں ہے کابینہ کا اجلاس. کئی ماہ سنا ہے کہ کابینہ کا اجلاس ہی نہیں ہوتا. نہیں ہوتا ہے. اب تک کے جتنے معاملات میں کابینہ کو شریک ہونا چاہیے تھا, جو فیصلے شامی صاحب, بہت سی قانون سازی ایسی ہوتی ہے, بہت سے اقدامات ایسے ہوتے ہیں جس میں کابینہ کی اپروول کے بغیر, منظوری کے بغیر بات آگے نہیں بڑھتی. تو اب تک جو 3 سال ہم نے گزارے ہیں اور بہت سے معاملات آگے بڑھے ہیں, وہ کابینہ کی توثیق کے ساتھ ہی چلے ہیں. اور جب بھی اس کی ضرورت کچھ باقاعدہ کر دیجئے ان کو, اجلاسوں کو. جی کچھ باقاعدہ کر دیجئے. جی میں آپ کی بات نہیں پوری طرح سمجھ رہا. میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ کے اجلاسوں کو باقاعدہ کر دیں, یعنی باقاعدہ طور پر ان کا انعقاد ہونا چاہیے. باقاعدہ تو شاید مصروفیات کے حوالے سے نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ اس کا تسلسل یا تواتر زیادہ ہو جائے تو وہ مناسب بات ہے. اچھا, آج سارے وزیر شریک تھے, ایک وسیع تر مشاورت کا اہتمام تک ہوا. جی ہاں, ایک تو وزیر اعظم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی بیماری کے حوالے سے اور اپنے باہر کے دورے کے حوالے سے نہیں, تو آپ یہ بتائیے, تو وزیر اعظم جو ہیں ان کی صحت کیسی ہے اور ان کو تکلیف کیا تھی؟ کیا چیک اپ کے لیے گئے تھے یا علاج کے لیے گئے تھے؟ نہیں, علاج تو ایسا شامی صاحب نہیں تھا. یہ کوئی 5-6 سال پہلے انہیں ایک معاملہ ہوا تھا, مسئلہ ہوا تھا, اور اس کے بعد پھر ان کی پوری چیسٹ کھول کے ایک سرجری کی گئی تھی, کیونکہ ایک آرٹری جو تھی ان کی کسی چھوٹے مائنر آپریشن میں یا مائنر ٹریٹمنٹ میں لیک ہو گئی تھی, جس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ان کی چیسٹ کھول کے وہ پورا اس کو کنٹرول کرنا پڑا. تو ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ آپ گاہے معائنہ کرواتے رہا کریں. تو ابھی اس میں شاید معائنے کی ضرورت انہیں محسوس ہو رہی تھی, تو انہوں نے کچھ ٹیسٹ کروائے ہیں, تسلی بخش رپورٹس آئی ہیں, لیکن ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک اور سیریز کرنا چاہیں گے 4-6 ہفتوں بعد. تو ممکنہ طور پر وزیر اعظم کو دوبارہ اس چیک اپ کے اگلے جو مرحلہ ہے اس کے لیے جانا پڑے گا. ایک تو اس کی تفصیل بتائی انہوں نے, پھر انہوں نے سب کو دعوت دی کہ جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں موجودہ حالات کے بارے میں, کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں, کوئی نقطہ پیش کرنا چاہتے ہیں, تو سارے لوگوں میں سے بیشتر تو ایسے تھے جنہوں نے اس پہ کچھ نہ کچھ اظہار خیال کیا اور اپنی رائے دی. اور وزیر اعظم نے نہ صرف انہیں سنا بلکہ انہوں نے تمام ہی جو لوگوں کے خیالات تھے ان کے نوٹس لیے اور انہیں محفوظ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ان سب پہلوؤں پہ غور کیا جائے رہا. آج کل جو ایشو چل رہا ہے پاناما کا, اس حوالے سے بھی جو کابینہ کے ارکان تھے انہوں نے بڑا کھل کے اظہار خیال کیا, بے تکلفی سے کیا, اور مختلف نکات سامنے آئے. لیکن میں حتمی بات یہ بتا دوں کہ اس میں کوئی فیصلہ اس طرح کا نہیں ہوا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو آپ نے وزیر اعظم پر چھوڑ دیا یہ فیصلہ؟ وزیر اعظم پہ نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب نے جاتے ہوئے بھی ایک 10-11 ارکان کی جو ایک مشاورتی ٹیم ہے اس کے سپرد یہ ایشو کیا ہوا تھا. اب بھی وہ جو مختصر کمیٹی ہے اس کا جائزہ لے گی, اور امکانی طور پر بہت جلد, یعنی ہو سکتا ہے کہ کل ہو جائے یا پرسوں ہو جائے, لیکن اس بہت سے آپشنز آپ سامنے آئے ہیں. ایسے بھی آئے ہیں شامی صاحب جو ابھی تک زیر بحث نہیں آئے ہیں یا نہ میڈیا میں آئے ہیں. کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے تھی کہ جی معاملہ آپ سپریم کورٹ چھوڑ دیں پارلیمنٹ کے اوپر, اور پارلیمنٹ سے کہیں گے کہ آپ رائے دیں, آپ رائے عمل تجویز کر دیں, ہم اس پہ چلیں گے. جہاں تک وزیر اعظم کا تعلق ہے وہ کانفیڈنٹ ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فورم ہو, کوئی بھی طریقہ کار ہو, کوئی بھی کسی طرح کا بھی نظم وضع کر لیا جائے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو اس وقت باہر ایک شور و غل بپا ہے, ایک ہنگامہ بپا ہے, اس کو تسکین آ جانی چاہیے, اور وہ اس فورم پہ اعتماد کریں جی ہاں آپ مطمئن ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کے نتائج کا انتظار کریں گے. اگر تماشا بھی چلنا ہے, سرکس بھی چلنا ہے, کسی فورم پہ یہ کاروائی بھی چلنی ہے, تو شاید اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ دوسرے لوگوں سے بھی مل کے کوئی ایسا طریقہ وضع کر لیا جائے جس پہ ان کو اعتماد ہو. ٹھیک, بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب. یعنی گویا سر دوسرا آپشن یہ وزیر اعظم تو سپریم کورٹ کو خط لکھنے اور سپریم کورٹ کے کمیشن کا سامنا کرنے پر تیار ہے. وہ ایک فیصلہ کر چکے. ٹھیک, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ خط لکھتے, خود خط لکھ دیں یا یہ پارلیمنٹ کے سپرد معاملہ کر دیں اور وہ اس بارے میں فیصلہ کریں. یعنی یہ غور و خوض اس بات پر ہو رہا ہے, اور توقع رکھنی چاہیے کہ جلد فیصلہ ہو جائے گا, جلد اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. ٹھیک, کہ کیا بسین کیا کیسے طریقہ کیا اختیار کرنا ہے. بالکل, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.
तो आपको चाहिए है 5000 mAh बैटरी के साथ 1 GB रैम 8 मेगापिक्सल बैक कैमरा M350 जो दे आपको 26 घंटे का टॉक टाइम। क्यों मोबाइल M350। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, जहां दीगर सियासतदानों ने भी इज़हार ख्याल किया आज की पेशरफ्त के ऊपर, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी आज मुखातिब हुए मीडिया से। उनका बयान मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आइए देखिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्या कहते हैं। पनामा लीक्स को जाने नहीं देना चाहिए और ये आखिरी हद तक इसमें जाना चाहिए और उसमें आपकी सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होगी। और मेहरबानी करो बिचों इधर भी टाइम कटो सारे मेरी बुकला बरादरी ते हथ पीड़ा पाओ पक्का पाओ इन्हों क्योंकि इन्हों भी माशाअल्लाह बड़े गौर सिखे ने बिचों तिलकन दे। आओ मिल के दुआ भी करें और आओ मिल के दुआ भी करें और ना दुआ दूसरी भी करो तब काम होना है। दवा और दुआ की बात और हाथ पीड़ा क्या होता है सर? मतलब पक्का पाओ। अच्छा पक्का। ठीक है। तो चलिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब का अपना माशाअल्लाह चले आज उसलूब है, ठीक है, गुस्सा भी है, निकल गया, उसने बयान भी। अच्छा शामी साहब आज उसने बयान भी है, मगर आप देखिए कि चौधरी साहब होशियार रहें। ये चौधरी साहब के लिए भी सबको होशियार रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक, सियासतदानों को। ठीक है। शामी साहब आज चूंकि यौम इकबाल भी है तो उस हवाले से बात करते हैं इस सेगमेंट में, और बिलखुसूस चूंकि पनामा लीक्स का जिक्र हो रहा है तो सबसे पहले तो ये बताएं कि पनामा लीक्स के हवाले से हजरत इकबाल का भी कोई पैगाम है कौम के लिए? पैगाम तो एक तो आपने पहले अपना शेर पढ़ के सुनाया ना कि सूरत शमशीर है दस्ते खजा में वो कौम करती है जो हर जमा अपने अमल का हिसाब। तो अपना हिसाब आप करना चाहिए, अपने गिरबान में मुंह डालना चाहिए हर शख्स को, हर अदारे को। और जनरल राहील शरीफ ने जो आगाज किया है अब उसको आगे बढ़ाएंगे और जनरल परवेज मुशर्रफ को भी कानून के हवाले करें और चौधरी परवेज इलाही साहब को भी ये मुतालबा करना चाहिए। तो कहते हैं पहले आर्मी चीफ हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो गोया परवेज मुशर्रफ साहब ने तो ये काम नहीं किया ना। तो उनके साथ भी ये काम करना चाहिए, वो भी कानून के जवाब दें। ठीक है। तो बात देखें, इकबाल जो है ना, ये है क्या लीक्स जो है, ये हमारे जो टैक्स अवेजन होता है या अवॉइडेंस होती है, यहाँ लोग जो हैं पैसे वहां जमा कराते हैं और महफूज पनाह गाहें ढूंढते हैं। क्या इकबाल कहता है कि जहां में जौहर अगर कोई आश्कार हुआ कलंदरी से हुआ है तवंगरी से नहीं। कलंदरी से हुआ है, कलंदरी से हुआ है तवंगरी से नहीं। और सबब कुछ और है तो जिसको खुद समझता है। जवाल बंदाए मोमन का बेजरी से नहीं, यानी जो फक्र है और गुर्बत है उससे जवाल नहीं आता। जवाल तो उससे आता है जो तवंगरी की तलाश में आप हदूद को पार करते हैं। ठीक। देखिए जब इकबाल जो है, जब उसने पैगाम दिया और वहदत का पैगाम दिया, खुफत का पैगाम दिया, जगाया जोड़ा मिल्लत इस्लामिया को, पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया, तो इकबाल कोई सरमायादार, कोई अमीर, कोई जागीरदार नहीं थे। एक उनके वालिद जो थे एक मेहनत कश थे, टोपियां सीखते थे। ये बुरका होता है सफेद बुरका, अब वो जिसे शटल कॉक बुरका कहते थे वो बिल्कुल गायब हो चुका है। हमारे जमाने में जब हमारी वालदा जो थी इब्तदाई तौर पर वो बुरका पहनती थी ख्वातीन, वो बिल्कुल ढांक लेता था पूरे जिस्म। वो जो उसका वो बुरका था सफेद, उसकी टोपियां बनाते थे उसकी, इकबाल के वालिद। और गुर्बत में उन्होंने अपने बच्चों को पाला, उनकी परवरिश की। और अल्लामा इकबाल जो है वो भी दौलत के पीछे कभी नहीं भागे। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो खुद ही जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, खुददारी का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, अफराद के लिए भी और कौमों के लिए भी। एक कॉल है जी इस्लामाबाद से, आसिफ साहब हैं टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कहिएगा जनाब क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम, मेरा शामी साहब से, क्योंकि मैं तो सुनता रहता हूँ जी, फरमाइए। और मेरा ये था कि अगर या तो ज़मीर है जो करप्शन को रोकेगा या आपके इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो। अगर ज़मीर नहीं भी जागता तो इंस्टीट्यूशन है वो प्ले करें। हम देखते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में ना ज़मीर जाग रहा है ना इंस्टीट्यूशन जाग रहे हैं।
تو اس کے بارے میں چلیے دعا کریں کوئی آپ اذان دیں, ٹھیک ہے, اذان کہیں, دونوں جاگ اٹھیں, ٹھیک ہے, ضمیر کے کان میں, دونوں ضمیر کے کان میں بھی اذان دے دیں اور انسٹیٹیوشنز کے کان میں بھی. اب دیکھیے ڈاکٹر حسین پاچا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جو نا ہم نے تو کالم لکھ دیا ہے اور خبردار کر دیا ہے سیاستدانوں کو, تو حضور والا اگر آپ نے خبردار کر دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اب ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ شامی صاحب, یہ لمس کے ایک آئی ٹی کے پروفیسر تھے شاہزیب صاحب, یہ 4 ماہ پہلے لاپتہ ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کون نے اٹھا کر لے گیا ہے, اور ان کے جو ہمارے خانہ ہے بہت پریشان ہے. ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ پروفیسرز کو لے جاتے ہیں, ڈاکٹرز کو لے جاتے ہیں, اور آئی ٹی کے جو لوگ ہیں ان کو لے جاتے ہیں, ان سے تفتیش کرتے ہیں. دیکھیے اگر کسی پر کوئی شک ہے, کوئی ایسی سرگرمیوں میں مصروف ہے جو دہشت گردی کو فروغ دیتی ہوں, جو مملکت کے مفاد کے خلاف ہوں, جو سماج میں انتشار پھیلا رہی, انارکی پھیلا رہی ہوں, یہ درست. لیکن یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو بتائے بغیر, گھر والوں کو اعتماد میں لیے بغیر یا اطلاع دیے بغیر کسی شخص کو اٹھا کے لے جائیں. اب یہ جو شاہزیب صاحب ان کے بچے جو ہیں وہ بیمار ہو چکے ہیں, ان کے گھر میں ایک آپ دیکھیں کس طرح کی افسردگی طاری ہوگی. اور پہلے بھی ایک مختلف ایک ڈاکٹر ہسپتالوں سے, ٹیچرز ہیں, کئی اور بھی شکایات آتی ہیں. اور ابھی تو ایک اور یہ جو عدالتیں انسانی دہشت گردی کی اور جو مقدمے چل رہے ہیں ان کے بارے میں بڑی شکایات ہے. پولیس جو آنکھیں بند کر کے تفتیش کرتی ہے ابھی سچی ایسا, اور لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں. نوجوان جو ہیں, اچھے بھلے نوجوان جو ہیں, جو ان کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے, صرف دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. ایک کال اور لیتے ہیں لاہور سے, عمر شہزاد صاحب. عمر صاحب کہیے گا مختصر کیا سوال ہے آپ کا یا کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں کہنا تھا کہ جو پاناما لیکس جو کمیشن بن رہا ہے اس میں کیا ذوالفقار چیمہ صاحب جو کہ موٹر وے بھی رہے ہیں, جو ان کی بہت کریڈیبلٹی آل اوور دی کنٹری, کیا ان کو شامل نہیں کیا جا سکتا؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمر. اس وقت تو نیب ڈیک کے سربراہ ہیں وہ, ہاں جی, لیکن اگر اپوزیشن اور حکومت اس پر متفق ہو جائے تو بالکل اچھی بات ہے. علامہ اقبال کے مزار پر وہ اپنے رفقا کے ساتھ فاتح پڑھنے گئے تھے آخری خبریں آنے تک, اور وہاں فاتح پڑھ کے چادر چڑھا کے واپس آئے. ٹھیک ہے, اگر اپوزیشن اور حکومت جس پر بھی متفق ہو جائے اس سے آپ اس کے شامل کر لیں. خان صاحب کا جو بیان تھا کہ وزیر اعظم نے بھارت کے خلاف ایک بیان بھی نہیں دیا, اور حکومت عالمی سطح پر فوج کو بدنام کر رہی ہے, اور نواز شریف صاحب نے نریندر مودی سے ذاتی تعلقات قائم کیے ہیں. راہ افسر کی گرفتاری پر حکومت کیوں خاموش ہے؟ خان صاحب کو اس طرح کی گفتگو کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. اور یہ جو گفتگو ہے اس کو آپ دیکھیے کہ ان کے کیسے تعلقات ہیں نریندر مودی سے, ہمیں آج تک کبھی اطلاع نہیں ملی. جب وزیر اعظم ہندوستان نے یہاں آنے کی خواہش ظاہر کی تو اس کا استقبال تو ہونا ہی چاہیے تھا. جب انہوں نے آپ کو بلایا تو وہیں جانا ہی چاہیے تھا. اور یہ جو فوج کو اکسانا اور یہ کہنا کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, یہ بڑی پرانی باتیں ہو چکی ہیں. اس طرح ہم نے نعرے لگا کے اس ملک کے ماحول کو خراب کیا ہے. عمران خان صاحب کو چاہیے یہ لوگوں کی جو اگلی ہوئی چیزیں ہیں اگال دان میں سے وہ اٹھا کے نہ کھائیں, اسے نعمت نہ سمجھے, کوئی اپنی بات کرے, پروگرام کا وقت کوئی حدود و قیود میں رہے. پروگرام ختم ہو گیا, لیکن آپ نے شاید پی آئی سی کے حوالے سے بھی کوئی بات کرنی تھی. اچھا, پی آئی سی جو ہے آج پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, آج وہاں جانے کا اتفاق ہوا, اور آپ بھی تو میرے ساتھ میں بھی ساتھ تھا جی. اور اب اتفاقاً ہم گئے اور اچانک گئے, لیکن حقیقت یہ ہے وہاں جا کر دل خوش ہوا. اس کا جو ڈائریکٹر ہے ڈاکٹر ندیم حیات, اور ان کے جو رفقا ہیں, دیکھیے کیا سلیقہ تھا, کیا کرینہ تھا, کیا صفائی تھی, کس طرح مریضوں کو ڈیل کیا جا رہا تھا, کس طرح جو وہ ان کا ویٹنگ ایریا تھا, اور سارا ایک ایئر کنڈیشنر چل رہے تھے, ٹیلی ویژن لگے ہوئے تھے. شام صاحب دعا ہے کہ باقی اسپتال جو پاکستان وہ بھی ایسے ہی. میں سمجھتا ہوں اگر دوسرے اسپتال جو لاہور کے ہیں, اگر وزیر اعلیٰ جو ہیں خواجہ حسان صاحب کا بھی اس میں بڑا کانٹریبیوشن. چلیں یہ اگلے پروگرام بات کریں گے, پروگرام وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. خصوصی رپورٹ اس پہ بنائیں آپ. چلیں بناتے ہیں, ضرور جائزہ لیں گے باقی اسپتالوں کی صورتحال ایسے ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو کیسی بات. چلیں ان کا موازنہ کریں گے پی ایس سی میں کیا اور باقی اسپتالوں کی صورتحال ایک رپورٹ ہم آنے والے پروگرام نشر کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. آفتاب کشی سندل کلاسک 100% قدرتی سندل کا ٹھنڈا میٹھا احساس. آفتاب کشی سندل